اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری 24 گھنٹے میں 700 فلسطینی شہید کر ڈالے۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری۔ الفلوجہ ٹاؤن فضائی حملے میں غزہ کے نامور سائنسدان سفیان طیبہ شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے 6 عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ قطر کا رہائشی منصوبہ حمد سٹی بھی ملیا میٹ کر دیا۔ لائیو کوریج کے دوران بمباری سے گھر تباہ ہوتا دیکھ کر ترک ٹی وی کی صحافی رو پڑی۔ عمارت کے ملبے میں پھنسی 18 خواتین اور بچوں کو نکال لیا گیا۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کو خان یونس سے نکل جانے کی وارننگ۔ اسرائیل نے غزہ کو بچوں کا قبرستان بنا دیا۔ 3 روز سے جاری اسرائیلی حملوں میں 60 بچے شہید، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ بمباری کے باعث بچے خوف زدہ۔ حماس کے اسرائیل پر راکٹ حملے جاری۔ اسرائیل نے 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کا جنگ بندی کے لیے مذاکرات سے انکار۔ قطر سے مذاکراتی ٹیم واپس بلا لی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں حماس کے پاس اب بھی 15 خواتین اور 2 بچے ہیں۔ حماس کی تردید، کہا یرغمالیوں میں اسرائیلی مرد اور فوجی ہیں، بمباری رکنے تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کہتی ہیں غزہ میں بہت سے بے گناہ فلسطینی مارے گئے، وہاں سے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز تباہ کن ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوشش، فرانسیسی صدر قطر پہنچ گئے۔ امیر قطر سے ملاقات۔ فرانسیسی صدر نے کہا حماس کو ختم کرنے کا مقصد 1 دہائی تک لڑائی کا سبب بن سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ پیرس میں ہزاروں افراد نکل آئے۔ لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ اسکاٹ لینڈ میں لوگوں نے اسرائیل سے غزہ پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ یمن میں ہزاروں فلسطینی پرچم لہرائے گئے۔ جکارتہ میں لاکھوں افراد فلسطینیوں کے لیے سڑکوں پر نکلے، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی اور بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ لبنان میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کیا۔ اسرائیل نے ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو غزہ کی آگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ صہیونی فوج کا ظلم رکنا چاہیے۔ انوار الحق کاکڑ کا اسکائی نیوز العربیہ کو انٹرویو، کہا کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، خطے میں امن چاہتے ہیں لیکن بھارت سے امن کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بولے افغان مہاجرین کی 50 سال تک میزبانی کی، اب یہ قومی فریضہ ہے کہ اپنے ملک میں آنے جانے والوں پر نظر رکھیں۔ پاکستان اور سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے طریقوں پر اتفاق۔ خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی توثیق کی راہ ہموار ہو گئی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں پاکستان اور خلیج تعاون کونسل میں آزاد تجارت کا معاہدہ 19 سال سے زیر التوا تھا۔ 15 سال میں جی سی سی کا کسی ملک کے ساتھ یہ پہلا تجارتی سرمایہ کاری معاہدہ ہوگا۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے ٹویٹ کیا، معاہدے میں سرمایہ کاری کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہے ہیں۔ معاہدہ پاکستان اور جی سی سی کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ نئے پی ٹی آئی چیئرمین 2022 میں پی ٹی آئی میں آئے۔ 1 سال میں زرداری صاحب کا تراشا ہیرا اتنا پسند آیا کہ اپنی کرسی حوالے کر دی۔ خواجہ آصف کا ٹویٹ، لکھا سربراہ پی ٹی آئی نے اپنے پرانے ساتھیوں کو کوڑا کرکٹ کر دیا۔ جس نے ساری عمر دھوکے دیے ہوں اس کے لیے دوسروں پر اعتبار مشکل ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے لاہور کو ہی پاکستان سمجھ لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو چھپنے یا دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس دکھانے کے لیے کارکردگی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں سندھ جیسی صحت کی سہولتیں پورے ملک میں نہیں۔ نون لیگ کے دوست کوئی ایک اسپتال بتا دیں جو انہوں نے بنایا ہو۔ پیپلز پارٹی نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، میزائل ٹیکنالوجی دی۔ سی پیک کے خالق بھی آصف زرداری ہیں۔ شرجیل میمن کے ایم کیو ایم اور نون لیگ کے اتحاد کو 0.0 حاصل 0 قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی سے مل کر حکومت بنانے سے بہتر ہے نون لیگ حکومت ہی نہ بنائے۔ پہلے جیسی اتحادی حکومت ہوئی تو نواز شریف اپنا ویژن مکمل نہیں کر سکیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا پنجاب اور بلوچستان میں نون لیگ جیتے گی، خیبر پختونخوا میں اتحادی حکومت بنے گی، سندھ میں ٹکر کا مقابلہ ہوگا۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف سے متعلق اخلاق سے گری باتیں کی، انہیں شوباز کہا، آپ بھی سندھ ٹھیک کر کے شوبازی کر لیں۔
سندھ میں پینے کا صاف پانی نہیں، تعلیمی اداروں میں جانور بندھے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو کی وزارت خارجہ میں کارکردگی کیا رہی؟ ممی ڈیڈی وزیر خارجہ سے کامیابی نہیں ملتی، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا کر ملک نہیں چل سکتا۔ اتحاد خوشی سے نہیں مجبوری سے کیا جاتا ہے، نون لیگ سے اتحاد کا فیصلہ وقت آنے پر ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں حکومت بنانا نون لیگ کی خواہش ہو سکتی ہے، یہ حکومت بنا نہیں سکتے، لاڈلے نہیں بن سکتے، بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں، عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں، پنجاب میں بھی عوام میں نہیں جا سکتے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زید سسٹینیبلٹی پرائز کے فاتح طلباء سے ملاقات، کہا طلباء کے ناموں کا اعلان ہوا تو جی چاہا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤں، سربراہان مملکت کی قطار میں تھا اس لیے خود کو قابو میں رکھا، آپ نے ملک اور عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا، نوجوان نسل ہی پاکستان کو آگے لے کر جائے گی۔ دوحہ میں پاکستان اور قطر آئی ٹی کانفرنس، پاکستان کے نگراں وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف نے شرکت کی، تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی انتہائی کم، ذرائع کے مطابق 6 دن کے دوران ملک بھر میں صرف 6000 درخواستیں ہی جمع ہوئیں۔ 15 نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی 12 دسمبر تک جاری رہے گی۔ آئندہ برس 89,000 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے۔